پوری دنیا جتنے مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی، انہوں نے بھی کتابیں لکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور عظمت اور آپ کے طریقہ کار کی تعریفیں کی ہیں۔ دنیا ساری جو ہے وہ حضور کی تعریف کرتی ہے، آپ کی امت اپنے نبی کی تعریف کرتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے، اور صحابہ کرام جو نعت پڑھنے والے تھے، جو اشعار کہنے والے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہتے ہیں، اور حضور ان کو سماعت بھی کرتے تھے، تعریف بھی ان کی فرماتے تھے، پسندیدگی کا اظہار فرماتے تھے۔ لیکن آپ سوچئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شان سننا چاہتے ہیں؟ یہ روایت سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعت خوان حضرت حسان بن ثابت جو مشہور ہیں، اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، شان میں تعریفی اشعار کہے ہیں، نعتیں لکھی ہیں، لیکن حضرت حسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ حضور کے نعت خوان کے طور پر سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ ان کی نعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسند کی گئی۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ حسان، تم نے میری تعریف میں تو بڑے قصائد لکھے ہیں، بڑی نعتیں لکھی ہیں، یہ بتاؤ کیا صدیق اکبر کی تعریف میں بھی لکھی ہیں؟ یہ حضور پسند فرما رہے ہیں کہ کوئی میرے صدیق کی تعریف میں بھی شعر کہے، کوئی میرے صدیق کی تعریف میں بھی قصیدے لکھے۔ اور جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے پوچھنے سے پہلے انہیں پتا تھا کہ حضور کی نظر میں ان کا مقام کتنا ہے، اس لیے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ سوال کرنے سے پہلے پتہ نہیں تھا اور حضور نے سوال کیا، ان کو اب خبر ہوئی اچھا بھئی ان کی بھی اتنی شان ہے کہ ان کے لیے بھی مجھے قصیدے کہنے ہیں، پھر تو ہوتا کہ وہ عرض کرتا کہ یا رسول اللہ ابھی تک کہا نہیں، اجازت دیجیے تھوڑی دیر میں لکھ کر تیار کر کے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے، موقع اسی تلاش میں تھا کہ آپ کبھی سنیں تو میں آپ کو سناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسان نے جو قصیدہ سنایا، اس کے اندر جو آخری شعر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، حضرت حسان نے عرض کیا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اگر ہمارے نبی کو کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اور کسی کو یہ مقام حاصل نہیں جو حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ جب انہوں نے یہ شعر پڑھا، ہو سکتا تھا کہ حضرت حسان کا اپنی یہ سوچ ہوتی، رائے ہوتی، مبالغہ آرائی اشعار میں چلتی ہے کہ اشعار کہتے ہوئے کسی کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں، ہو سکتا تھا کہ حضرت حسان کا شعر مبالغہ آرائی ہوتا، لیکن جب حضرت حسان نے یہ بات کی کہ حضور کی نظر میں، حضور کی پوری امت سے، بلکہ بریہ کا لفظ کہا کہ پوری مخلوق میں حضور کی نظر میں صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں، صدیق اکبر سے زیادہ بڑھ کر حضور کو کوئی پسند نہیں، تو حضور مسکرائے اور فرمایا کہ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اور اس بات کی تصدیق بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر پر جا رہے تھے، سفر پر جانے سے پہلے ان کو کچھ خیال آیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری مراد ہے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق۔ یہ حضور کی زبان سے ہے، اور سوال کرنے والے نے سوال کر کے کل امت کا تذکرہ فرمایا کہ یا رسول اللہ پوری امت میں آپ کو کون محبوب ہے اپنی زبان سے بتا دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ خواتین میں ہو گئی، اور جب کہا کہ جی مردوں میں سوال ہے میرا، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کا باپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔